اچھا علی بھائی، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس تک دوبارہ پہنچے. طلاق کا مسئلہ، ایک ہے، تین ہے، اکٹھی دینی چاہیے، اکٹھی دے دے تو کیا شمار ہوتی ہے. یہاں پہ پھر لوگ فوراً مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، پہلے ایک مسلک میں ہوتے ہیں، جب ہو جاتا ہے پھر وہ چینج کر لیتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق کا پروسیجر کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ تین بول بیٹھا ہے تو اس کی کیا ہے، اس کے بعد رجوع ہے یا نہیں ہے، ایک کے بعد ہے یا نہیں ہے؟ تفصیل سے پلیز اس مسئلے کی. دیکھیں، جو اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے ائمہ ہیں، وہ تو متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور حلالہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو حرام ہے. وہ تو ایک نیچرل حلالہ ہے کہ اس نے کسی اور جگہ شادی کی، بائی چانس ہو گیا، وہ اکلادا معاملہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا طلاق اسلام میں طلاق ایک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. 3 مہینے بعد وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. 3 مہینے تک وہ طلاق رجی ہوگی، یعنی ریورسیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ واپس آ سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد، یعنی عورت 3 دفعہ پاک ہوتی ہے پیریڈز کے بعد، آلموسٹ 90 دن کے بعد وہ طلاق بائن بن جائے گی. یعنی وہ طلاق کے بعد اب آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب آپ اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. اس کی مرضی آپ سے شادی کرے دوبارہ، ٹھیک ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ. حلالہ اب یہاں پہ نہیں، ظاہر ہے ایک طلاق کی بات ہے نا. ہاں جی. اور اس کی مرضی کسی اور کے پاس چلی جائے. لیکن قرآن میں آیا کہ اگر وہ عورت اسی شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے جس نے اسے ایک طلاق دی تھی اور طلاق بائن بن گئی، تو ان عورتوں کو ان کے انہی شوہروں کی طرف لوٹاؤ تم. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات بیچ میں بدماش قسم کے سالے پڑ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح نہیں جان دینا. اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں، بعد میں وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں اپنی بہنوں کو ذلیل کرواتے ہیں. عورت کی عزت اس کے خامند کے گھر میں ہی ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ 3 طلاقیں کٹھی، کیوں 3 طلاقیں کٹھی دیتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں. شادی کرنے کا شوق ہے، طلاق کے مسائل ہی نہیں پتا. میں نے جب کبھی کسی کا نکاح پڑھایا نا، اسے بتایا کہ بھائی 3 طلاقیں کبھی دماغ میں بھی نہیں سوچنی، ایک بھی نہیں سوچنی. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھی کہ بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے، ادروائز یہ اللہ کو پسند نہیں. مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے چیلے آ کے اسے مختلف گناہوں کی خبر دیتے ہیں کہ آج فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں. وہ خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی، وہ اسے معانقہ کرتا ہے. جب پھر ڈاکے ملتا ہے تو کم صحیح پایا بھائی، کیونکہ ہوں جدوں علادہ ہون گے نہ آتے معاشرے کے لیے وہ بچے ناسور بنیں گے. تو یہ اتنا نازک رشتہ ہے، اس میں ایجوکیٹ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ایک طلاق دیں، اور وہ بھی ضرورت پڑے تو، ادروائز ضرورت کوئی نہیں ہے. قرآن میں سٹیپ بتایا گیا نا کہ آپ نے پہلے اپنے بستر سے ان کو الگ کرنا ہے، اور پھر بہت ضرورت ہو تو آپ بس اس طرح سرزنش والا مار سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہڈی پسلی اس کی توڑ دینی ہے، ایسا معاملہ نہیں کرنا، اور وہ بھی ایک ایکسٹریم کیس کے اندر ہے. تو طلاق آپ نے ایک دینی ہے. کٹھی 3 طلاقیں دینا اگرچہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں گی. اس کے ثبوت میں مسلم میں حدیث ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن نبی الاسلام نے عبداللہ بن عمر نے جب طلاق دی تو رجوع کروایا. جب ان سے پوچھا گیا اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، ان کا ہاں شمار تو کیا تھا، اس کے سوا تو چارہ نہیں تھا. حرام تھی لیکن اسٹیبلش ہو گئی. صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے. الموطا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی، وہ اس عورت کے لیے کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، مرد نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ. غیر مدخولہ عورت کو اگر مرد 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اس مرد کے پاس اجازت ہے کہ وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ خلوت سیاح ثابت نہ ہو، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو. ونس رخصتی ہو گئی ہے، خلوت سیاح ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اسی رول کو فالو کرنا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں جو مرضی. اب یہ نہ جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لیں. اہل حدیثوں میں بھی جو پڑھ لکھے علماء ہیں وہ چیز مانتے ہیں کہ یہ بعد میں، یہ زیادہ ابن تیمیہ نے مسئلہ اٹھایا تھا کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ ایک مسئلہ تھا. خیر شیعہ کی تو اپنی بھی ریسٹرکشن علیحدہ سے ہیں، بس ان سے متاثر ہو کے انہوں نے، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شیعہ اور وہابی ایک ہے. اچھا، ویسے تو سمجھ لو اٹ کتے دا ویر تو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور کوئی اس کے لیے کوئی مناسب چیز تو آپس میں ان کی دشمنی ہے. انڈیا پاکستان کا ویر کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں اتفاق ہے. ہاں، اس مسئلے میں ان کا اتفاق ہے. تو بہرحال کتابیں جو ہیں نا اہل سنت کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے 3 کو 3 شمار کیا ہے. اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ جو لوگ جاتے ہیں فتوے لینے، وہ ان سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں. وہ اہل حدیث بس اس مسجد کے گیٹ تک ہی ہیں. بالکل. ہاں، تو اس سے اندازہ لگائیں. میرا خیال ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ کم علمی کی وجہ سے جو یہ اس طرح کی حرکتیں آتی ہیں نا وہ نہ کریں. ابن عباس
کا قول موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، کہ تم میں سے کوئی شخص غصے پہ آتا ہے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہے تو پھر آ کے کہتا ہے ہم کیا کریں، تو ابن عباس کیا کرے، جاؤ 3 طلاقوں کی وجہ سے تمہاری بیوی حرام ہوگی، اس تان میں تم نے مذاق کیا. تو یہ اس وقت ایک ٹرینڈ چلا تھا. حضرت عمر نے جو 3 کیا تھا نا، انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر غیر مدخولہ کے لیے بھی کر دیا تھا، کیونکہ دوسرے ملکوں سے عورتیں آ رہی تھیں اور مرد پھر وہ نکاح ہوئے ہوتے تھے، رخصتی کے بعد میں ہوتی تھیں، تو مذاق بنایا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اب جو یہ کہے گا نا میں وہ 3 ہی اسٹیبلش کروں گا، رخصتی سے پہلے بھی اگر دے گا تو 3 اسٹیبلش کروں گا. یہ الموطا امام مالک میں پورے چیپٹر موجود ہیں. اور اس معاملے میں واقعی حضرت عمر کا یہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن تھا یہ کوئی دین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے غیر مدخولہ کو تو آپ ایک شمار کریں گے نبی اسلام کے زمانے میں ہوتا تھا. حضرت عمر کا جو ڈیسیژن وہ اس وقت کے لیے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے طور پہ کیا تھا، کوئی شرعی مسئلے کے طور پر نہیں، لیکن جس کی رخصتی ہوگی اس کی 3 ہی شمار ہوں گے.